السلام علیکم میرے تمام سننے والوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چینل پہ آپ کے لیے تمام ماروائی مخلوق جتنے بھی بھوت پریتوں کے قصے ہیں وہ لے کر آئی ہوں، جو کہ انتہائی ڈراؤنے قصے ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی زندگی پہ کسی نہ کسی کی زندگی پہ اثر قائم کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پہ گہرے اثرات اور نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل ہمارا بنا ہی اسی لیے، تو یہ کافی پرانی بات ہے جب ہم تمام دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تھے تو خوب محفل لگاتے تھے۔ ایک دن ہم لوگ رات تک کھانا کھا کر گھر سے نکلے تھے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی، پر کبھی ان سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا، تو میں اس کی بات سن کر زور سے ہنسنے لگی۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، میرے دوست نے، کہ یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے نا، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ آ کر دیکھ لو۔ اچھا، تو ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتا دوں آپ کو، اس کا نام تھا رحیم، اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا۔ اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر میں نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام رحیم، عابد، شیلا، ارم اور روشن۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم لوگ نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ تو عابد نے بولا، میرے دوست نے بولا کہ رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سب لوگ رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے، کسی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تو رحیم، جو میرا دوست تھا جس نے ہمیں وہاں جانے کے لیے کہا تھا، وہ فوراً بولا کہ یہ جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت ہے، آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ سردیوں کے دن تھے، ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے۔ تو ایک اور دوست نے میرے بولا کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے اس بات سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف ہی چلیں۔ کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے سب۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی میرے دوست نے کہا، جو یہاں بکریاں چرائے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کے واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا، ایسا ہی ہوا۔ ہم سب نے اس کو اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، جس میں ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا، اور ڈر میں ہمارے مزید اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ایک دوست اور تھا جس کو ایک دوست اور جو ہمارا تھا نا، اس نے بولا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، آگے بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو سب نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ تم تو بہت ڈرپوک ہو، بس خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہو۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، سب لوگ رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ڈر کے سب کے چہرے سے صاف نظر آنے لگا کہ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں، اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب درخت سے بالکل تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو میرا ایک دوست بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ایک چھوٹی سی رسی مل بھی گئی۔ ہم نے اس بکری کے بچے کی گردن میں رسی ڈال دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ لائٹ اتنی باریک تھی کہ اتنی تیز تھی کہ یہاں بتانا بہت مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی تھی، کبھی درخت سے نیچے آ جاتی تھی۔ ہم خوف کے مارے، اب تو ہمارا برا حال تھا، اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر ہم سب نے محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب ہم سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے اپنے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور اتنی اسپیڈ سے ہم سب لوگ وہاں سے دوڑے۔ ہمارے پیچھے بہت ہی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بالکل ہمارے پاس ہی ہے، کسی بھی لمحے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔
ہم نے ہمت نہیں ہاری اور بھاگتے رہے اور ورد کرتے رہے۔ واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچے تو دونوں دوستوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی ہی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم کے، اور سوائے ندیم کے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام نشان نہ تھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت میں واقعی کچھ ایسا تھا جو میرے دوست نے صحیح بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کرتے۔